5 نشانیاں بتا دیتی ہیں کہ جادو، نظر بد یا حسد آپ پر ان میں سے کون سی آفت اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ سے کوئی حسد کرتا ہے تو یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اگر آپ کو نظر بد لگی ہے تو یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اگر آپ پر کسی نے جادو کیا ہے تو یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں نشانیاں میں بتاؤں گی، لیکن پہچان آپ نے کرنی ہے کہ جادو، نظر بد یا حسد ان میں سے کون سی آفت آپ کو اثر انداز کر رہی ہے، اور یہ سارا جادو ٹونا کر کون رہا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو، نظر بد اور حسد کے توڑ کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور سب سے اہم بات آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی کہ صرف 3 چھوٹے سے کلمات پڑھنے سے خواب میں آپ خود وہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں جس نے آپ پر جادو کیا ہے، یا جس نے آپ کو نظر بد یا حسد کی نظر سے دیکھا ہے۔ محترم ناظرین، نظر بد، حسد یا جادو زدہ انسان کچھ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کوئی اندیکھا سایہ پاس کھڑا ہو، اور انسان خود سے ایک ہی سوال پوچھتا رہ جاتا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی سب کچھ اتفاق ہے، یا کہیں دور سے کوئی حسد کی نظر، کوئی نظر بد کا تیر، یا کوئی جادو کی دھاگا بنی بندش خاموشی سے زندگی کے راستے بدل رہی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ یہ تینوں آفتیں، حسد، نظر بد اور جادو، کبھی دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتی۔ یہ چیختی نہیں، چلاتی نہیں، بس انسان کی زندگی میں ایسے داخل ہوتی ہیں جیسے ہوا کا ایک نہ مر رہی جھونکا، جو دل، روح، گھر اور قسمت میں نفوذ کر جائے۔ اور پھر کچھ چیزیں اچانک بگڑنے لگتی ہیں، کچھ فیصلے رک جاتے ہیں، کچھ خوشیاں راستہ بدل لیتی ہیں، کچھ دن بے وجہ بھاری، کچھ راتیں بے چین، کچھ خواب خوفناک، مگر انسان سمجھ نہیں پاتا کہ مسئلہ ہے کہاں۔ اور یہی تو اصل خوف ہے کہ آفتیں نظر نہیں آتی، بس اثر دکھاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو اسی خوفناک حقیقت پر ہے۔ کیا تم پر نظر بد لگی ہے؟ کیا کسی نے حسد کی آگ میں جل کر تم پر نظر ڈالی ہے؟ یا کیا جادو نے تمہارے راستے، تمہاری قسمت، تمہارے فیصلے باندھ دیے ہیں؟ مگر سوال یہ نہیں کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں، اصل سوال ہے پہچان کیسے ہوگی؟ کون سی ایسی 5 نشانیاں ہیں جو یہ بتا دیتی ہیں کہ تم پر ان میں سے کون سی آفت اثر انداز ہو رہی ہے؟ کون سا اشارہ بتاتا ہے کہ یہ حسد کی زد ہے؟ کون سا لمحہ چیخ کر کہتا ہے کہ یہ نظر بد ہے؟ اور کون سی کیفیت حقیقت کھول دیتی ہے کہ یہ جادو ہے؟ آج ہم انہی 5 نشانیوں کو کھولنے جا رہے ہیں، ان نشانیوں کو جو تمہاری زندگی کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی سچائی کو بے نقاب کرتی ہے۔ تیار رہنا، کیونکہ آج کی ویڈیو تمہیں اندر تک ہلا دے گی۔ رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں، اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد، نظر بد یا جادو کر رہا ہے۔ عمل کا طریقہ غور سے سن لیجئے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل انتقام کے لیے نہیں بلکہ احتیاط اور حفاظت کے لیے ہے۔ جب اللہ حقیقت دکھا دے تو فوراً قرآن اور اذکار کے ذریعے اپنا حصار مضبوط کریں، صدقہ دیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کی روشنی مدھم کر لیں، وضو کریں تاکہ جسم اور دل دونوں پاک ہو جائیں۔ اب اپنے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ، اگر کوئی میرے خلاف جادو یا حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے، اور اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ نیچے دیے گئے کلمات کو 21 بار پڑھیں۔ ہر بار یہ تصور کریں کہ ایک نورانی روشنی اندھیروں کو چیر کر حقیقت کو سامنے لا رہی ہے۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ 3 کلمات کون کون سے ہیں۔ وہ 3 کلمات میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ 5 نشانیاں بتا دیتی ہیں کہ حسد، نظر بد یا جادو آپ پر ان میں سے کون سی آفت اثر انداز ہو رہی ہے۔ نمبر 1، نیند کا خراب ہونا، ڈراؤنے خواب آنا، کوئی چیز آپ کو دباتی ہوئی محسوس ہونا یا نیند سے گھبرا کر اٹھ جانا۔ یہ وہ نشانی ہے جو سب سے پہلے انسان کی روح کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ نیند انسان کی پناہ گاہ ہے۔ جب پناہ گاہی غیر محفوظ ہو جائے تو باقی زندگی خود ہی کانپنے لگتی ہے۔ اگر تم رات کو سوتے ہوئے اچانک گھبرا کر اٹھ جاتی ہو، اگر تمہیں یوں لگتا ہے جیسے کوئی بھاری چیز تمہارے سینے پر بیٹھ گئی ہو، اگر تمہارا سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یا خواب میں کوئی سایہ، کوئی دھندلی سی شکل
کوئی ڈرا دینے والی کیفیت تمہارا پیچھا کرتی ہے تو یہ لمحہ معمولی نہیں ہوتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسد، نظر بد اور جادو تینوں اپنا پہلا وار کرتے ہیں، اور انسان بے بس ہو کر صرف کیوں پوچھتا رہ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم سونے کی کوشش کرتی ہو، مگر آنکھیں بند ہوتے ہی ایک لرزتا ہوا خوف دل سے اٹھنے لگتا ہے۔ کوئی شکل واضح نہیں ہوتی، مگر کوئی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ نیند کی گہرائی میں جاتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے کوئی تمہارے پاس سے گزر رہا ہو، کوئی سانس روک رہا ہو، کوئی تمہیں جھنجھوڑ کر اٹھا دینا چاہتا ہے۔ ایسے خواب جہاں تم بھاگ رہی ہوتی ہو، کسی اندھیرے میں پھنسی ہوتی ہو، یا کوئی سایہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ سب نشانیاں ہوتی ہیں کہ تمہاری نیند پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور روحانی آفت سب سے پہلے انسان کی نیند ہی تو چھینتی ہے، کیونکہ جب نیند ٹوٹتی ہے ہمت ٹوٹتی ہے، اور جب ہمت ٹوٹتی ہے تو انسان اندر سے بے دفاع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تم محسوس کرتی ہو کہ تمہیں کوئی دبا رہا ہے، جیسے سینے پر کوئی بھاری بوجھ رکھا ہو۔ تم چیخنا چاہتی ہو مگر آواز نہیں نکلتی، ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کرتی مگر جسم جیسے کسی نے پکڑ کر روکا ہوا ہو۔ یہ لمحہ سب سے خوفناک ہوتا ہے، کیونکہ تم جاگتی بھی ہوتی ہو اور سو بھی رہی ہوتی ہو، اور اسی حالت میں روحانی حملے سب سے زیادہ اثر دکھاتے ہیں۔ یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب نہیں ہوتا، یہ اکثر نظر بد کا پہلا شکار ہوتا ہے، یا کسی کے حسد کا وہ زہریلا دھواں جو نیند میں تمہاری روح کا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ اگر یہ کیفیت بار بار ہو، اگر یہ سپنے ہر دوسرے تیسرے دن تم پر حملہ کریں، تو پھر یہ محض خواب نہیں رہتے، یہ ایک نشانی بن جاتے ہیں کہ تم پر کوئی آفت اثر انداز ہو رہی ہے۔ نیند کا ٹوٹ جانا، رات میں بے وجہ جاگ جانا، دل کا دھڑک کر اٹھ بیٹھنا، یا سونے سے پہلے ایک انجانا خوف، یہ سب اشارے جادو کے اثرات کی طرف بھی جاتے ہیں۔ خاص طور پر جب انسان سونے لگتا ہے تو روح سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، اور اسی لمحے جادو کی بندش یا حسد کی آگ اپنا وار کرتی ہے۔ تم سوچتی رہتی ہو کہ مسئلہ کیا ہے، تمہاری ذہنی حالت، تمہارا تناؤ، مگر دل جانتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو دکھائی نہیں دیتا مگر تمہیں نیند میں قید کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، نیند وہ جگہ ہے جہاں انسان خود کے ساتھ اکیلا رہتا ہے۔ اگر اسی جگہ پر خوف، دباؤ اور ڈر پیدا ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ کچھ ایسا ہے جو تمہاری زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ حسد ہو، نظر بد ہو یا جادو، یہ تینوں سب سے پہلے انسان کی رات پر قبضہ کرتے ہیں، کیونکہ جو راتوں میں ٹوٹ جائے وہ دن میں مضبوط نہیں رہتا، اور یہی پہلی نشانی بتاتی ہے کہ دشمن سامنے نہیں مگر اثر بہت قریب ہے۔ حسد، نظر بد اور جادو کے توڑ کا عمل کا طریقہ۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ احتیاط اور حفاظت کے لیے ہے۔ جب اللہ حقیقت دکھا دے تو فوراً قرآن اور اذکار کے ذریعے اپنا حصار مضبوط کریں، صدقہ دیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کی روشنی مدھم کر لیں، وضو کریں تاکہ جسم اور دل دونوں پاک ہو جائیں۔ اب اپنے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ، اگر کوئی میرے خلاف جادو یا حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ نیچے دیے گئے کلمات کو 21 بار پڑھیں۔ ہر بار یہ تصور کریں کہ ایک نورانی روشنی اندھیروں کو چیر کر حقیقت کو سامنے لا رہی ہے۔ پھر آنکھیں بند کریں اور یہ 3 کلمات کو دل کی گہرائی سے پڑھنا شروع کریں۔ یا علیمو، یا خبیرو، یا علام الغیوب۔ پھر ایک بار سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں، اور ان کا دم اپنے سینے پر اور پانی پر کر کے پی لیں۔ اب خاموشی سے بستر پر لیٹ جائیں اور ہر چیز کو صرف اللہ کے سپرد کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں وہ حقیقتیں عیاں ہوں گی جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ 5 نشانیاں بتا دیتی ہیں کہ حسد، نظر بد یا جادو آپ پر ان میں سے کون سی آفت اثر انداز ہو رہی ہے۔ نمبر 2، مسلسل تھکن، جسم کا بھاری رہنا، چہرے کا بے رونق ہونا اور طبیعت کا ایک دم ڈاؤن ہو جانا۔ تم نے کبھی ایسا دن گزارا ہے جب جسم چل تو رہا ہوتا ہے مگر اندر سے لگتا ہے جیسے کسی نے ساری جان نچوڑ لی ہو، جیسے کندھوں پر کوئی دباؤ ہو، کوئی بوجھ ہو جو نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی ہر لمحہ تمہیں نیچے کھینچتا رہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دوسری نشانی مسلسل تھکن، جسم کا بھاری رہنا، جسم کا بے رونق ہو جانا اور طبیعت کا ایک دم ڈاؤن ہو جانا آہستہ آہستہ تمہیں اپنے شکنجے میں لینے لگتی ہے۔
اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ حسد تو نہیں، کہیں نظر بد تو نہیں، یا پھر کسی چھپے ہوئے جادو کا سایہ، کیونکہ یہ تھکن عام تھکن نہیں ہوتی، یہ اندر سے روح کو کھا جانے والی تھکن ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے صبح اٹھتے ہی کسی نے پورے جسم پر وزنی زنجیریں ڈال دی ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ بس لیٹے رہو، آنکھیں کھلی ہیں مگر جسم جواب دے چکا ہے۔ طبیعت یوں ڈاؤن ہوتی ہے جیسے کسی نے اندر سے روشنی چھین لی ہو، اور تم جتنی بھی کوشش کرو چہرے پر تازگی واپس نہیں آتی۔ وہ چمک، وہ رونق جو کبھی تمہاری پہچان تھی، آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتی ہے۔ لوگ دیکھ کر پوچھتے بھی ہیں طبیعت ٹھیک ہے، مگر تمہارے پاس جواب نہیں ہوتا، کیونکہ خود تمہیں بھی معلوم نہیں ہوتا، کہ آخر یہ کیسا بوجھ ہے جو ہر پل تمہارے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو عجیب سی کمزوری میں گھرا محسوس کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کے دل بیٹھنے لگتا ہے، جسم ٹوٹنے لگتا ہے، اور ہر حرکت بوجھ بن جاتی ہے۔ ایسے میں بندہ سوچتا ہے کہ شاید یہ میڈیکل مسئلہ ہوگا، شاید نیند کم ہوئی ہے، شاید کام زیادہ تھا، لیکن نہیں۔ جب یہ کیفیت مسلسل رہنے لگے، جب یہ بوجھ بغیر کسی ظاہری وجہ کے تمہارے جسم میں اتر جائے، تب سمجھ جانا کہ یہاں معاملہ صرف جسم کا نہیں، روح کا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آفت خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ حسد اپنی آگ سے اندر کی توانائی جلا دیتا ہے، نظر بد انسان کے نور کو چھین لیتی ہے، اور جادو انسان کے جسم پر ایسا دباؤ ڈال دیتا ہے جیسے کوئی ان دیکھے ہاتھ ہر وقت جسم کو نیچے دھکیل رہے ہوں۔ تم چلتے ہو مگر تھک جاتے ہو، بیٹھتے ہو تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا، دل چاہتا ہے بس خاموش بیٹھے رہو، جیسے زندگی سے رشتہ کمزور پڑ رہا ہو، ایسی تھکن جو دوا سے بھی نہ جائے، ایسا بوجھ جو آرام سے بھی نہ اترے، ایسا ڈاؤن موڈ جو خوشی کے لمحوں میں بھی ٹھیک نہ ہو۔ یہ عام بات نہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو چیخ چیخ کر کہتی ہیں تم پر کوئی آفت اثر انداز ہو رہی ہے۔ پہچانو اسے، سمجھو اسے، یہ معمولی نہیں۔ اور یہی دوسری نشانی ہے، ایک ایسی نشانی جو جسم سے نہیں، روح سے آتی ہے۔ جب روح زخمی ہو جائے تو جسم بوجھ بن جاتا ہے، جب روح پر وار ہو تو چہرے کی رونق غائب ہو جاتی ہے، اور جب روح کو کسی نظر، حسد یا جادو نے پکڑا ہو تو انسان خود کو تھکا ہوا نہیں، خالی محسوس کرتا ہے۔ یہ خاموش چیخیں ہی سچ بتاتی ہیں، جو سن لے وہ بچ جائے، جو نظر انداز کرے وہ مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، گھر میں اچانک لڑائیاں، ٹینشن، بے برکتی، چیزوں کا بگڑ جانا یا کاموں کا رک جانا۔ کچھ گھروں میں ایک عجیب سی خاموشی، ایک دباؤ، ایک غیر محسوس بوجھ ہوتا ہے۔ باہر سے سب کچھ ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ باتیں چھوٹی ہوتی ہیں مگر جھگڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک لفظ غلط نکل جائے تو پورا ماحول آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تیسری نشانی اپنا چہرہ دکھاتی ہے۔ گھر میں اچانک لڑائیاں، ٹینشن، بے برکتی، چیزوں کا بگڑ جانا یا کاموں کا رک جانا، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے پیچھے اکثر کوئی نہ کوئی اندھیری طاقت، کوئی حسد کی چنگاری، نظر بد کی لہر یا جادو کا سایہ چھپا ہوتا ہے۔ جب آفت انسان پر نہیں بلکہ پورے گھر پر اثر انداز ہوتی ہے تو سب سے پہلے ماحول بدلتا ہے۔ وہ گھر جو کبھی سکون کی جگہ تھا، اچانک گھٹن کا ایک پنجرہ بننے لگتا ہے۔ دیواریں جیسے تنگ ہونے لگتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے غلط سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی باتوں پر غصہ بھڑک اٹھتا ہے، دلوں میں نرمی کم، سختی زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اور یہ سب یوں ہی نہیں ہو جاتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب حسد کی آگ یا جادو کا دھواں گھر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، اور پھر انسان چاہ کر بھی الفاظ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی گھر میں پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، کام شروع ہوتے ہیں مگر مکمل نہیں ہوتے، چیزیں خود بخود خراب ہونے لگتی ہیں، کبھی بلب پھٹ جاتا ہے، کبھی مشین بند ہو جاتی ہے، کبھی موبائل ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی پانی کا مسئلہ، کبھی بجلی کا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے گھر کی برکت پر کفل ڈال دیا ہو۔ یہ بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ محنت زیادہ اور فائدہ کم، کوشش پوری، نتیجہ کچھ نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نظر بد اپنا کام دکھاتی ہے، ایک غلط نظر گھر کا نظام تک ہلا دیتی ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب گھر میں کام رکنے لگتے ہیں، آپ پلان کرتے ہیں لیکن وہ پورا ہی نہیں ہوتا، آپ کوشش کرتے ہیں لیکن راستے بند ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی اندیکھی رکاوٹ قدموں سے لپٹ کر انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے
کہ یہ رکاوٹ نظر نہیں آتی، صرف محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جادو کا اثر سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، خاموش مگر تباہ کن۔ کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ شاید یہ حالات، یہ تناؤ، یہ بے سکونی صرف مصروفیت یا غلط فہمی کا نتیجہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب لڑائیاں اچانک شروع ہوں، جب ٹینشن بغیر وجہ کے پیدا ہو، جب گھر میں ہمیشہ کشیدگی رہے، تو یہ عام بات نہیں ہوتی۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ کسی نے اس گھر کی فضا کو آلودہ کر دیا ہے۔ حسد کے تیروں نے دیواروں میں دراڑ ڈال دی ہے، نظر بد نے سکون چھین لیا ہے، یا جادو نے برکت کو باہیں پکڑ کر روکے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر سب سے دردناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب گھر کے اپنے لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، جب دلوں کے درمیان فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، جب محبت کی جگہ غصہ لے لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، لیکن جواب اسے خود نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں آفت انسان کی عقل پر نہیں بلکہ اس کی فضا پر قبضہ کر لیتی ہے۔ گھر کی اچانک بڑھتی ہوئی لڑائیاں، بے برکتی، چیزوں کا بگڑ جانا اور کاموں کا رک جانا، یہ سب بے وجہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیخیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کچھ غلط ہے، بہت غلط۔ نمبر 4، عبادت میں دل نہ لگنا، قرآن سنتے ہی بے چینی ہونا، یا اچانک نماز میں سستی اور دوری آ جانا۔ کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب انسان سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، مگر دل کے اندر ایک خالی پن، ایک بے چینی چھا جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں چوتھی نشانی ظاہر ہوتی ہے، عبادت میں دل نہ لگنا، قرآن سنتے ہی بے چینی ہونا، یا اچانک نماز میں سستی اور دوری آ جانا۔ یہ کیفیت عام سستی یا تھکن نہیں ہوتی، بلکہ ایک روحانی تناؤ ہے جو انسان کے تعلق کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچانک تم محسوس کرتی ہو کہ قرآن کی آیات تمہیں سکون دینے کی بجائے دل کو بھاری کر رہی ہیں، جیسے ہر لفظ تم پر زور ڈال رہا ہو۔ دل چاہتا ہے بس رک جائے، پڑھنا چھوڑ دو، ہاتھ اٹھانا چھوڑ دو، لیکن ایک اندرونی کشمکش تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم پھر بھی جاری رہو۔ یہ کیفیت اکثر اسی وقت نمودار ہوتی ہے جب کسی نے تم پر نظر بد ڈالی ہو، یا کسی کی حسد بھری نگاہیں تمہیں روحانی سکون میں رخ نہ ڈال رہی ہوں، یا کسی نے چھپے انداز میں جادو کے اثرات ڈال دیے ہوں۔ تم کوشش کرتی ہو کہ نماز میں دل لگے، ذکر میں سکون آئے، مگر ہر بار اندر سے رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ایک دھواں سا تمہارے دل پر چھا جاتا ہے جو عبادت کو بھاری اور مشکل کر دیتا ہے۔ ایسے لمحے انسان کو شدید تنہائی اور خوف کا احساس دلاتے ہیں، کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ روح پر حملہ ہوا ہے، مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی یہ کیفیت رات کے وقت زیادہ شدت اختیار کرتی ہے، دل کی بے چینی، جسم کی سستی اور روح کا کمزور ہونا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نامعلوم قوت عبادت کی طرف بڑھنے سے پہلے تمہیں روک رہی ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ اثر اتنا نرم مگر مستقل ہوتا ہے کہ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ اس کی اپنی سستی ہے یا کوئی بیرونی آفت۔ ہر لفظ جو قرآن میں پڑھا جاتا ہے، ہر دعا جو کی جاتی ہے، وہ دل میں نہ صرف سکون نہیں لاتی بلکہ بھاری سا بوجھ اور بے چینی چھوڑ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ محض دل کی کمزوری ہے، شاید یہ تھکن ہے، شاید یہ دن بھر کے کام کا اثر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ کیفیت مسلسل رہنے لگے، دل عبادت میں نہ لگے، دل پر بے چینی چھا جائے اور نماز یا ذکر میں سستی ہو جائے، تو یہ عام بات نہیں ہوتی۔ یہ اشارہ ہے کہ روحانی دنیا میں کچھ اثر تمہارے اوپر پڑا ہے، کچھ چھپا ہوا لیکن طاقتور۔ یہ حسد ہو، نظر بد ہو یا جادو، سب سے پہلے انسان کی عبادت اور روحانی سکون پر اثر ڈال کر اپنی موجودگی ظاہر کرتی ہے۔ اور یہی وہ خوفناک لمحہ ہے جب انسان خود کو اپنے رب سے دور محسوس کرتا ہے، چاہے جسم یہاں ہو لیکن دل کہیں اور۔ یہی چوتھی نشانی بتاتی ہے کہ تمہاری روح پر کوئی اثر ڈال رہا ہے، اور پہچاننا ضروری ہے کہ یہ اثر حسد کی نگاہوں کا ہے، نظر بد کا ہے، یا جادو کی بندش کا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو انسان کے ایمان اور سکون دونوں کو ہلا دیتا ہے، اور جسے نظر انداز کرنا سب سے بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے۔ نمبر 5، بغیر کسی وجہ کے اچانک دل کا گھبرا جانا، بے چینی، ڈر یا خوف محسوس ہونا۔ کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب دل اچانک دھڑکنے لگتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے اور انسان بے وجہ گھبرا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پانچویں نشانی نمودار ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے اچانک دل کا گھبرا جانا، بے چینی، ڈر یا خوف محسوس ہونا۔ دن کی روشنی بھرے لمحے ہوں یا رات کی خاموشی،
اچانک ایک عجیب سا خوف دل پر چھا جاتا ہے، جیسے کوئی نامعلوم چیز تمہارے پیچھے ہے، جیسے کوئی سایہ تمہیں دیکھ رہا ہو اور تم بے بس ہو کر صرف ڈرتی رہ جاؤ۔ یہ کیفیت عام گھبراہٹ یا اضطراب نہیں ہوتی، بلکہ ایک روحانی اشارہ ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ تم پر کوئی آفت اثر انداز ہو رہی ہے۔ حسد کی جلتی نگاہ، نظر بد کا چھپتا ہوا وار، یہ جادو کی بندش۔ یہ گھبراہٹ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تم آرام سے بیٹھو، بات کر رہی ہو، ہنس رہی ہو، اچانک دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور دماغ میں بے وجہ خیالات کا طوفان آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب معمول کے مطابق ہے، لیکن دل کے اندر ایک چھپی ہوئی لہر چل رہی ہے جو تمہیں اندر سے ہلا دیتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان خود سے پوچھتا ہے، یہ خوف کہاں سے آیا؟ کیا یہ حقیقت ہے یا کوئی سایہ؟ یہ کیفیت اکثر اس وقت بڑھ جاتی ہے جب روح کمزور ہو، دل کی حفاظت نہ ہو، یا کوئی بیرونی اثر تم پر پڑا ہو۔ حسد کی نظر جو تمہارے سکون کو ہلا رہی ہو، نظر بد جو تمہاری خوشیوں کو چھین رہی ہو، یا جادو جو تمہارے راستے روک رہا ہو، یہ سب سے پہلے دل میں گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں۔ تم سوچتی ہو کہ شاید یہ محض ذہنی دباؤ ہے، شاید تھکن ہے، مگر یہ خوف بار بار واپس آتا ہے، ہر لمحہ اندر کی دھڑکن کو بے چین کرتا ہے اور زندگی کے ہر خوشگوار لمحے پر سائے کی طرح پڑتا ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ گھبراہٹ اور یہ بے چینی کبھی بھی ظاہری وجہ سے نہیں آتی، یہ خاموشی سے آتی ہے، چھپ کر آتی ہے، مگر اثر اتنا زبردست ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا۔ دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، بس خاموش ہو کر بیٹھو، مگر خوف اندر سے تمہیں جکڑ کر رکھتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روحانی آفت کی طاقت سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جسم اور دماغ کو قابو میں رکھنا آسان نہیں رہتا۔ یہ پانچویں نشانی بتاتی ہے کہ انسان کے دل اور دماغ پر کوئی اثر انداز ہو رہا ہے، اور یہ اثر کبھی بھی عام حالات کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو چیختا ہے، تم پر کوئی آفت اثر انداز ہے، حسد، نظر بد یا جادو۔ اگر اس نشانی کو پہچان لیا جائے تو انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور جو خطرہ اندر چھپا ہوا ہے اسے سامنے لا کر ختم کیا جا سکتا ہے۔